بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متاثرہ ملازمین کی انٹرا کورٹ اپیلز آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر حکم کے لیے مقرر تھی اور ابھی انفارچونیٹلی تھوڑی دیر پہلے فیصلہ آیا ہے جس میں جتنی بھی انٹرا کورٹ اپیلز ہیں وہ سب ڈسمس فرما دی گئی۔ تو ایک طویل جنگ جو ہم نے پروفیسر قادر خان مندوخیل کی قیادت میں لڑی ہے، وہ جنگ کا یہ پہلا مرحلہ تھا۔ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ پروفیسر صاحب کی قیادت میں ہم اس جنگ کو جاری رکھیں گے اور اس کا آگے جو اپیل ہے اس کی وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر ہم فائل کریں گے۔ ملک میں ایک آئینی عدالت بن چکی ہے، یہ پیورلی ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے۔ ان اپیلز کے اندر ہمارا موقف یہ ہے کہ جو کمیٹی کی کارروائی ہے، پارلیمانی کمیٹی کی جتنی بھی پروسیڈنگز ہیں وہ پارلیمان کی پروسیڈنگ ہے، ان کے اندر کوئی بھی کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری یہ جو سبمیشن ہے ان کو ٹرن ڈاؤن کرتے ہوئے جتنی بھی اپیلز ہیں ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا ہمارے پاس ریمیڈی موجود ہے، اس کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم انشاءاللہ آنریبل جو فیڈرل آئینی عدالت ہے اس کے اندر اپیل میں جائیں گے اور یہ جتنے بھی ہمارے جو سبمیشنز ہیں آئینی عدالت کے سامنے رکھیں گے کہ پارلیمان کی پروسیڈنگ آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت اسے پروٹیکشن حاصل ہے اور ان پروسیڈنگ کو کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتی۔ تو اس جنگ میں، اس جدوجہد میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ سابق MNA قادر مندوخیل صاحب اس کی قیادت کر رہے تھے۔ آل پاکستان افیکٹڈ امپلائیز ایکشن کمیٹی کی قیادت ہمارے ساتھ تھی اور پورے پاکستان سے وہ لوگ جو ڈیلی ویجرز ہیں، جو کنٹریکٹ اور کنٹیجنٹ لوگ تھے، وہ یہ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں سے ریلیف ملے گا، لیکن انفارچونیٹلی ایسے نہیں ہوا۔ لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں، ہم انشاءاللہ اگلے سٹیپ پہ جائیں گے، آئینی عدالت کے اندر اس کو چیلنج کریں گے اور اس کو ونس فار ایور اس کو ڈٹرمن کرائیں گے کہ پارلیمان کی کارروائی میں کوئی کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی۔ اور ابھی یہ ججمنٹ جسٹ اناؤنس ہوئی ہے، اس کی سرٹیفائڈ کاپی ملتی ہے، اسے ڈیٹیل پڑھ کے تو پھر ہم آگے ڈیلیبریشنز کے ساتھ کنسلٹیشن آپس میں ڈسکس کر کے اور جس طرح پروفیسر قادر مندوخیل صاحب ہمیں حکم کریں گے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ اکارڈنگلی چلیں گے انشاءاللہ۔ جو انٹرا کورٹ اپیلز ہیں ان کو خارج کر دیا گیا ہے اور اب دیکھیں کہ پہلے دن سے پروفیسر صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ 2 دفعہ وہ لیڈنگ کونسل اس میں پروفیسر قادر مندوخیل ہیں، 2 دفعہ وہ کراچی سے آئے اور دونوں دفعہ ان کے آرگومنٹس کو ایڈوانس نہیں کرنے دیا گیا اور پروفیسر صاحب کا ایک آرگومنٹ نہیں سنا گیا اور آخر پہ ہم نے ریٹن آرگومنٹ کی صورت میں ہمیں سارا اپنا موقف دینا پڑا۔ تو جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انٹرا کورٹ کی اپیل بگننگ سے لے کے اینڈ تک ایک کونسل کو سنا گیا، جبکہ پروفیسر صاحب کا موقف آج دن تک آنریبل کورٹ نے نہیں سنا۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب اوپر کورٹ میں جائیں گے تو یہ سبمیشن بھی ہماری آنریبل کورٹ کے سامنے ہوں گی کہ دیکھیں کہ ایک بندہ ایک سٹیک ہولڈر تھا، ایک کمیٹی کا سربراہ تھا، لیکن اس کو کوئی موقع نہیں دیا کہ نہ کمیٹی کے سربراہ کے طور پہ اسے سنا گیا اور نہ ایز اے کونسل ان کو سنا گیا۔ تو یہ ساری سبمیشن ہم انشاءاللہ آئینی عدالت کے اندر رکھیں گے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ فیصلہ